بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے میری توبہ کا سبب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں ایک سپاہی تھا اور شراب کا رسیا تھا۔ میں نے ایک نفیس باندھی خریدی اور میری دل میں خاص مقام کی مالک بن گئی۔ اس سے میری ایک بچی پیدا ہوئی۔ میں اس بچی کو حد سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب وہ زمین پر گھسٹ کر چلنے لگی تو میرے دل میں اس کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے مانوس ہو گئی اور میں اس کے سامنے جب بھی شراب لا کر رکھتا تو وہ آ کر کھینچا تانی کر کے میرے کپڑوں پر شراب بہا دیتی۔ جب اس بچی کی عمر 2 سال ہوگی تو وہ مر گئی۔ میری دل کو اس کے غم نے بیمار کر دیا۔ پھر فرمانے لگے 15 رمضان کو جمعے کی رات میں شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سور پھونکا گیا اور قیامت قائم ہوئی۔ میری مردے قبروں سے اٹھائے گئے اور میں تمام مخلوق کو جمع کیا جن میں بھی تھا۔ میں نے اپنے پیچھے آہٹ سنی، مڑ کر دیکھا تو ایک بہت بڑا اسداب کالے رنگ کا آنکھیں منہ کھولے میری طرف دوڑا آ رہا ہے۔ خوف و دہشت کے مارے میں بھاگا۔ راستے میں ایک ستھرے لباس والے شخص کے پاس سے گزرا ہوا۔ میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا بابا مجھے اس اسدے سے پناہ دو۔ تجھے اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ وہ بوڑھا رونے لگا اور کہا میں کمزور اور ضعیف ہوں۔ یہ اسدہ زبردست ہے، یہ میری بس میں نہیں۔ آگے چلو اور بھاگو، شاید اللہ تعالیٰ تیری نجات کی کوئی صورت بنا دے۔ میں آگے بھاگنے لگا اور ایک بلند جگہ پر چڑھ گیا۔ ادھر میں نے جہنم کے طبقات کو جھانک کر دیکھا، ان کی ہولناکیاں دیکھی۔ قریب تھا کہ اسدے کے خوف سے میں ان میں گر جاتا۔ مجھے کسی نے آواز دی کر کہا یہاں سے آگے جاؤ، تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا اور وہاں سے واپس لوٹا تو اسدہ میرے پیچھے تھا۔ میں پھر دوبارہ اس بوڑھے کے پاس آیا اور کہا بابا میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اس اسدے سے میری جان چھڑاؤ، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بوڑھا پھر رونے لگا اور کہا میں ناتوان ہوں، البتہ تم اس پہاڑ کے پاس جاؤ جہاں مسلمانوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری کوئی امانت ہو تو وہ تمہاری مدد کرے گی۔ میں نے دیکھا چاندی کا ایک گول پہاڑ ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں اور روشن دان ہیں اور پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ ہر روشن دان پر سونے کی 2 پٹیں ہیں اور ان کے قبضے یاقوت کے ہیں اور آرائش موتیوں کی ہے۔ ہر پٹے پر ایک ریشمی پردہ ہے۔ جب میں نے پہاڑ کی طرف نظر دوڑائی تو اس کی طرف بھاگا اور اسدے میرے پیچھے تھا۔ جب میں پہاڑ کے قریب پہنچا تو ایک فرشتے نے آواز دی پردے ہٹاؤ، دروازہ کھول دو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ، شاید اس حاجت مند کی یہاں کوئی امانت ہو جو اس سے کوئی دشمن سے نجات دلائے۔ میں نے دیکھا پردے ہٹ گئے اور دروازے کھل گئے اور پھر روشن دانوں سے بہت سارے بچے میری طرف جھانکنے لگے۔ ان کے چہرے چاند کی مانند تھے۔ اسی دوران اسدہ بھی میرے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میں اسی وقت حیران رہ گیا جب میں نے اسے ایک بچے کی چلا کر کہا یہ سب آؤ، اس کا دشمن اس کے قریب آ گیا۔ چنانچہ وہ جو حق اور در جو کھڑے ہو کر جھانکنے لگے۔ اچانک میری وہ بچی جو مر چکی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جھانک رہی ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو رونے لگی اور کہا ہائے یہ تو میرا باپ ہے۔ پھر اس نے نور کی جھلک میں تیر کی تیزی کے ساتھ چھلانگ لگائی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میرے طرف بڑھا کر میرا دایاں ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے دائیں ہاتھ
کو عرضے کی طرف بڑھا دیا تو وہ بھاگ گیا۔ پھر اس نے مجھے بٹھایا اور میری گود میں بیٹھ گئی اور اپنے دائیں ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کر کہا، اے ابا جان، کیا مومنوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کی دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے؟ میں رونے لگا اور کہا، اے بیٹی، تم لوگ بھی قرآن جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا، ہستے کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے لیے درپے تھا۔ اس نے کہا، وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، اس گھوڑے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا، وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، اے بیٹی، تم اس پہاڑی میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے اور تمہارے انتظار میں ہوئے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑی اور اس کے جتنے برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور پھر فرمایا، یہ خواب میری توبہ کا سبب بنا۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جاتی ہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس وقت واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔